بیوی نے اپنی ازدواج کی رات میں موت کو یاد کیا تھا. بیوی نے ازدواج کی رات میں کہ جب تشریف لے گئی ہیں امیر المومنین کے پاس، اور جب مولا تشریف لاتے ہیں تو دیکھا کہ شہزادی کے چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار تھے. تو اس وقت مولا نے سوال کیا تھا کہ اے سیدہ، آپ کے چہرے پر اس وقت پریشانی کیوں ہے؟ اس وقت بیوی نے جواب دیا تھا کہ یا امیر المومنین، آج میں اپنے بابا کے گھر سے آپ کے گھر منتقل ہوں، تشبہت، تو میں نے تشبیہ دی کہ مجھے یہاں بھی اس مقام پر ہمیشہ نہیں رہنا، مجھے ایک دن آئے گا کہ جب آپ کے گھر سے اپنی قبر میں منتقل ہونا ہے. یعنی موت کے وقت، موت شادی کا جب وقت ہوتا ہے تو اس وقت موت کا ذکر کرنا یہ بڑی بدشگونی سمجھی جاتی ہے، لیکن شہزادی فاطمہ زہرا نے اپنے ازدواج کی پہلی رات موت کو یاد کیا اور اس کے بعد کہا کہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اس وقت پروردگار نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے، لیکن جب قبر میں جانا ہے تو وہاں پر خاک ہے، وہاں پر پتھر ہیں، اس قسم کی تعبیرات ہیں کہ وہاں پر حساب اور کتاب ہے. یعنی بیوی سمجھا رہی ہیں اپنے چاہنے والوں کو. تو ازدواج کی پہلی رات بھی بیوی نے جہاں موت کو یاد کیا، قرآن کریم میں ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. لیکن موت ایک حقیقت ہے. کچھ لوگ آئے رسول کے پاس اور آ کر ایک بوسیدہ ہڈی کو اسے چورا بنا دیا اور یہ کہا کہ اے محمد، کیا تمہارا خدا اس ہڈی کو بھی زندہ کر سکتا ہے؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، قرآن کہتا ہے کہ ہمارے لیے مثال بیان کرتے ہیں کہ ہڈی کو چورا بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے کون خلق کرے گا. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی خلقت کو بھول جاتے ہیں. یہ دوسرے جملے میں پہلے جملے کا جواب موجود ہے، البتہ ڈیٹیل کے ساتھ بھی قرآن نے بیان کیا. کئی ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہڈی کو مسل کر ہم سے کہتے ہیں اسے کون زندہ کرے گا، اور پھر وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی خلقت کو بھول جاتے ہیں. قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، رمیم یعنی پاؤڈر ہو چکی ہیں، یہ چورا ہو چکی ہیں، اب یہ کیسے زندہ ہوں گی؟ قل، اے رسول نے جواب دے دو، یحییھا الذی، اس ہڈی کو وہی زندہ کرے گا کہ انشأھا اول مرہ، کہ جس نے پہلی مرتبہ اس ہڈی کو خلق کیا تھا. یعنی اس وقت تو یہ چورا موجود ہے نا، جب کچھ نہیں تھا اس نے اس وقت خلق کیا تھا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور یاد رکھو کہ وہ ہر قسم کی خلقت سے آگاہ ہے، وہ جانتا ہے کہ کیسے خلق کیا جاتا ہے. یعنی اللہ نے اس آیت میں اس بات کے لیے بنی نوع انسان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ تم کسی عالم میں مارے جاؤ، سمندر میں غرق ہو کر مر جاؤ، طبعی موت مر جاؤ، شہادت کی موت مر جاؤ، کسی بھی طریقے سے ہو، تمہارا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہو، آثار ختم ہو چکے ہوں، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ہر ایک کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ انہیں وجود عطا کیا تھا، عدم سے وجود عطا کیا تھا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور قسم کی خلقت سے آگاہ ہے. دیکھیے جو موت کا ذکر ہے اس اوقات مومنین کچھ پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہ تو اصل اہل بیت اطہار کے اصحاب، اصل ان کے بارے میں روایت ہے کہ اکثر قبرستان میں بیٹھا کرتے تھے، عبرت حاصل کیا کرتے تھے. بہلول اکثر قبرستان میں بیٹھتے تھے. ہارون الرشید نے پوچھا کہ تم قبرستان کیوں بیٹھتے ہو، شہر میں کیوں نہیں آتے، شہر آیا کرو. تو بہلول نے عجیب جواب دیا کہ سارا شہر اٹھ کر آہستہ آہستہ یہاں آ رہا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. سارا شہر اٹھتے آہستہ آہستہ یہاں آ رہا ہے، مجھے کہہ رہے ہو کہ میں یہاں سے وہاں جاؤں. اور پھر کہا کہ دیکھو کیسے اچھے لوگ ہیں، ہر ایک ساتھ ساتھ تو ہے لیکن اپنی اپنی قبر میں سکون اور اطمینان کے ساتھ سو رہا ہے. نہ کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، نہ کوئی کسی کے لیے جھوٹ بولتا ہے، نہ کوئی کسی کے لیے تہمت لگاتا ہے، ہر ایک اپنی اپنی قبر میں اطمینان کے ساتھ.